بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 101 انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی والا سبجیکٹ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اگر آپ لوگ BS سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے آپ لوگوں کا کوئی بھی سیمسٹر ہے, تو آپ لوگ بالکل فری ہمارا ٹیوشن گروپ جوائن کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے فیس نہیں لی جاتی, کوئی کچھ نہیں کیا جاتا. ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے, آپ لوگ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جابنگ ہوتے ہیں, جو اپنی مرضی سے جو LMS ہینڈلنگ والی سروسز لینا چاہتے ہیں, تو وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. آپ لوگ وہی گروپ جوائن کریں, وہاں سے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فل گائیڈنس کے نام سے ایک ویڈیو ہے, وہ آپ لوگوں کو تھرو آؤٹ دا سیمسٹر, اسپیشلی جو فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو وہ ہر چیز میں گائیڈنس کے لیے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے. اس کا کارڈ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ڈسپلے ہوگا. فل گائیڈنس کے نام سے ہے, آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. باقی بھی بہت سارے جو ہیں وہ لیکچرز اپلوڈڈ ہیں آپ لوگوں کے فرسٹ سیمسٹر کے. آپ لوگ ان کو ہی آپ لوگ ہمارے چینل کو آپ لوگ دیکھیے گا. چینل کو آگے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی سائیکالوجی کی طرف. آج ہمارا جو پہلا جو ہے وہ لیکچر ہم لوگ پڑھتے ہیں. پہلے جو سائیکولوجیکل لیبارٹری بنائی گئی تھی 1879 میں, جرمن فلاسفر نے بنائی تھی, اور وہ ایک سائیکولوجسٹ بھی تھے, ولہلم ونڈ. ٹھیک ہے, وہیں سے ماڈرن سائیکولوجی کا جو ہے نا وہ آغاز ہوا تھا. بہت ساری کنٹریز میں اس کے مختلف ڈسپلنس پڑھائے جاتے ہیں. سائیکالوجی کی اگر ہم لوگ ہسٹری کے بارے میں دیکھیں, اور ہم لوگ اگر جو موجودہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم لوگ دیکھیں, تو ہمیں ایک ڈیفینیشن ملتی ہے کہ سائیکالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایسی سائنس ہے, جس میں آپ انسان کے دماغ میں کس طریقے سے کیسے کیسے پروسیس ہوتے ہیں, اور انسانوں کا بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. دیٹ از اے سائیکالوجی. اگر آپ لوگ تھیوریٹیکل پرسپیکٹو دیکھیں کہ سائیکالوجی کا مین ایک نظریہ کیا ہے, بہت سارے ایسے سبجیکٹ جو ہے نا وہ ڈسپلن ہوتے ہیں جو انسان کی نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. سائیکالوجی بھی انہی میں سے ایک ہے. سائیکالوجی کے اندر آپ لوگ انسانوں کی بایولوجیکل دیکھتے ہیں, اس کی جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ نیچرل اس کی وہ کیا اس کی بیہیویئر, اس کا بیہیویئر کیسا ہے. سائیکو انالیٹک اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, کوگنیٹو اس کی سوچ کے بارے میں, سوچنے کے انداز کے بارے میں, اس کی سوسائٹی کے بارے میں, اس کے کلچرز کے پرسپیکٹوز کے بارے میں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پڑھنی پڑتی ہیں. ہر کسی کے اپنے پرپسز ہوتے ہیں, کوسچنز ہوتے ہیں, لمٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ساری جتنے بھی یہاں پہ ٹاپکس بتائے ہوئے نا, یہ سارے اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں تبھی آپ لوگ کسی کے مائنڈ کو اور کسی کے بیہیویئر کو آپ لوگ ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سائیکالوجی ہم لوگ کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ سائنٹیفک ایک یہ انکوائری ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھنا چاہیں, اگر آپ لوگوں کو شوق ہے نا کہ آپ لوگوں کو یہ تو ہے کہ ایک اوپن مائنڈیڈ اپروچ رکھنی پڑتی ہے, آپ لوگوں کو کھلی نظر سے, مطلب یہ نہیں کہ تنگ نظر ہو کے آپ لوگ دوسروں کو دیکھنے, اوپن مائنڈیڈ ہو کے آپ لوگوں کو رہنا پڑتا ہے. آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے, آپ اس کو جو ہے وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں. جیسے روزمرہ کی زندگی میں آپ لوگ یہ سوچتے ہیں نا, آپ لوگ کبھی کبھار آپ لوگوں کو تجسس ہوتا ہے, آپ لوگ تنقیدی طور پہ آپ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کے بارے میں کہ ہاں اس چیز کے پیچھے کیا آئیڈیاز چھپے ہوئے ہیں, اس کے اندر کون کون سے مفروضے ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں. مطلب انکور چیزوں کو کور کرنے کے لیے ایک اسٹڈی ہوتی ہے ہماری سائیکالوجی, جس میں آپ لوگ لوگوں کے بیہیویئر کو جو ہے نا اب انکور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے. یہ ساری چیز آپ لوگ سائیکالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. کورس کے بارے میں یہاں پہ کچھ بتایا ہوا ہے کہ بیسک کنسیپٹس جو آپ لوگوں کو پڑھائے جائیں گے, آپ لوگوں کو کنسیپٹس دیے جائیں گے کہ چیز کو سیکھنا کیسے ہے, یاد کیسے کرنا ہے, لمبے عرصے تک اس کو سمجھنا کیسے ہے. جذبات کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, ایموشنز کے بارے میں, سوچنا کیسے ہوتا ہے, ہمارے جو سینس آرگنز ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں, یہ سارے ہم لوگ آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. کون کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ نارمل کہتے ہیں, کون کون سے بیہیویئرس ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ ایب نارمل کہتے ہیں. یہ ساری جتنی بھی ہوتی ہیں نا سائیکولوجیکل پرابلم, نفسیاتی مسئلوں کو یوز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جہاں جہاں انٹرونشنز یعنی کہ جہاں جہاں مداخلت کرنی پڑتی ہے, پروسیس یوز کرنے پڑتے ہیں, اس سارے کا اوور ویو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اس میں دیا جائے گا. آج کا یہ جو ہمارا لیسن ہے نا, یہ پریکٹیکلی یہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ سائیکالوجی ہے کیا, اس میں آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے. مین فوکس اس کورس کا یہی ہے کہ ہماری جو اسینشیل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمز ہوتی ہیں نا, مختلف جو لفظ ہوتے ہیں, تھیوریز وغیرہ, تھیمز, سوچ, کنسیپٹس آپ لوگوں کے, ان سب کو جو ہے نا وہ بتانا کہ ماڈرن ڈے کی جو آج کی جو سائیکالوجی ہے اس میں کون کون سے ٹرمز یوز ہوتے ہیں, کون کون سے تھیوریز یوز ہوتی ہیں. یہاں پہ آج کا جو یہ جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ آپ لوگ جب پڑھیں گے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ سائیکالوجی میں ایریاز کون کون سے ہوتے ہیں. مختلف ایریاز کا نا انٹروڈکشن آپ لوگوں کو بتائیں گے. ہر پریکٹیکل اپلیکیشن نالج کو پریکٹیکلی آپ لوگوں نے زندگی میں کیسے اس کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ لوگوں نے کسی تھیوری کو آپ نے کیسے بنانا ہے, یہ سب کچھ بھی آپ لوگوں کو اسی میں سکھایا جاتا ہے. سائیکالوجی اور سائیکالوجی کے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کی ساری زندگی کے جو ہے نا یہ کنسیپٹس بہت اسینشیل کمپوننٹس ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ان کنسیپٹس کو کیسے یوز کرنا ہے, آپ لوگوں نے اس سائیکالوجی کی جو تھیوری والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے کیسے سمجھنا ہے, یہ سب کچھ آپ لوگ اسی کورس میں جو ہے وہ پڑھیں گے. جب آپ لوگ یہ سبجیکٹ پڑھیں گے نا, جب آپ لوگ سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ پرابلمس کو سالو کرنا آپ لوگوں کو
آئے گا پرابلمس کو پہچاننا, کہاں پہ جو ہے نا پرابلم ہے, پرابلم کی ریزن کیا ہے, پرابلم کے ایریاز کیا ہیں, کیوں ہے پرابلم, اس کے افیکٹ کیا ہیں, سچویشنز کیا ہیں, یہ ساری آپ لوگ یہ سارا کچھ جاننا آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ جان سکیں. اور پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سائیکالوجی کو یوز کر کے ان ساری چیزوں کو سالو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پورا جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں گے نا تو آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ بیسک جو سائیکالوجی کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں گے, اور آپ لوگ یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ سائیکالوجی کے جو ہمارا جو ڈسپلن ہے اس کا آپس میں, اور جو سائیکالوجی کی نا ایک سائنسی نیچر ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں, کیسے آپ لوگ اپنی زندگی میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ سائیکالوجی میں ریسرچ کیسے کرنی ہے, جو کہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے. ریسرچ ٹیکنیکس کو کیسے آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے, بیسک سٹیپس کون کون سے ہوتے ہیں, چیزوں کو فائنڈ کیسے کرنا ہے, فائنڈ کرنے کے بعد چیزوں کو ویریفائی کیسے کرنا ہے کہ جو چیز میں نے سرچ کی ہے, جو میں نے ریزلٹس نکالے ہیں, یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ انسانوں کے بارے میں کون کون سی مطلب اخلاقی ریسرچ کون کون سے ایسے میتھڈز ہیں جو اخلاقی ہوتے ہیں, دوسرے انسانوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سے ایسے میتھڈز ہیں جو آپ انسانوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس ایک فیلنگ آتی ہے آپ لوگ سائنٹیفک میتھڈولوجی کو بھی جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا جائے گا, لیکن وہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو یہاں پہ اس والے سبجیکٹ میں نا آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دیا جائے گا, سائیکالوجی کی فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو مختلف قسم کے ایریاز بھی بتائے جائیں گے, اور پھر تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو نا مختلف کون سے ایریاز ہوتے ہیں, اس کے مطابق پھر آپ لوگ ہائر کوالیفیکیشن آپ لوگوں نے اسی میں حاصل کرنی ہوتی ہے. ابھی جو آپ لوگ بی ایس سائیکالوجی کریں گے نا یہ ایک بیسک سا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آگے جو ہے نا جو مین ایریاز ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اس کے اندر اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے. وہ ایریاز جو ہے نا یہاں پہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایریا کے بارے میں نالج ہو, انفارمیشن ہو, اسی چیز کو لے کے پھر آپ لوگ آگے فیلڈ چوز کریں گے. آرگنائزیشنل بیہیویئر کی فیلڈ ہوتی ہے, مینجمنٹ کی فیلڈ ہوتی ہے, کنزیومر بیہیویئر کی, ریسرچ میتھڈز کی فیلڈ ہوتی ہے, یہ مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل بھی ہو جاتے ہیں سائیکالوجی پڑھنے کے بعد کہ کہاں پہ سائیکالوجی کو یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ لوگ سائیکالوجی کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ سائیکالوجی کی اپلیکیشنز کو لمیٹڈ نہیں ہے. مینٹل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہی نہیں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سائیکالوجی اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے انسان کے مینٹل پرابلمس کو جسٹ آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے, بلکہ اس سے ہٹ کے بھی ایک بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں سائیکالوجی کی, بہت ساری پرنسپلز ہوتے ہیں اس کی. بہت ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سچویشنز کو آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے سائیکالوجی کی پرابلمس کو یوز کرنا آ جاتا ہے, کہ سائیکالوجی کو یوز کر کے آپ اپنی زندگی میں مختلف ایشوز کو آپ لوگ سالو کر سکتے ہیں. ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے سائیکالوجی پڑھنے کا, یہ تو بیسک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا, ایک اور یہ بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کو انجوائے بھی بہت کرتے ہیں. نالج جو ہوتا ہے نا سائیکالوجی کا نالج, جیسے آپ لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی جو انٹلیکچوئل لائف ہوتی ہے نا, یعنی کہ جو آپ لوگوں کی ذہانت ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, چیزوں کو مختلف نظریات سے دیکھنے کا جو ایک آپ لوگوں کا ایک ویژن ہوتا ہے نا, وہ ویژن آپ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے, چیزوں کو آبزرو کرنا آ جاتا ہے آپ لوگوں کو. بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس میں آگے وہ ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے, اس کے مطابق آپ لوگوں کی اسکلز آپ لوگوں کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنے سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا کیسے ہے اس چیز کو, مطلب ساری آپ لوگ جو ورچوئل یونیورسٹی میں جو آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں نا وہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسپیس پریکٹس, یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ہی دفعہ بیٹھ جائیں اور ایک ہی دفعہ اس کو لے کے آپ لوگ 5-6 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے تو آپ لوگ اس کو اسٹڈی کرتے نہیں, ایسے نہیں. آپ لوگ اپنی اسٹڈی ٹائم کو جو ہے نا آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ تھوڑے وقفے سے اسٹڈی کرتے ہیں نا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ لمبے عرصے تک یاد بھی رہتی ہے. لیکن اگر آپ لوگ بیٹھ کے 5-6 گھنٹے ایک ہی دفعہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں میں ایک ہی دفعہ بیٹھ کے ریسٹ نہیں کرنی, چیزوں کو لے کے چلنا ہے, تو آپ لوگوں کے اوپر اوور لوڈ ہو جاتی ہے انفارمیشن. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی جو مائنڈ کی جو میموری ہے نا اوور کراؤڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سائیکالوجی کرنے سے آپ لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا, چیزوں کو جو ہے نا تنقیدی طور پہ اس چیز کا جائزہ لینا, لوگوں کی پرسنالٹی کو سمجھنا, ہیبٹس کو سمجھنا. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو آ جاتی ہیں. لیکچرز کو آپ لوگوں نے اٹینٹیولی سننا ہے, جب تک اٹینٹیو ہو کے نہیں, سائیکالوجی والا ایسا سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کے کنسیپچوئل پیپر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے لیکچرز کو اٹینٹیو ہو کے سننا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں, ہینڈ آؤٹ. بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے بس ہر وقت اسٹڈی, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہی آپ لوگ اسٹڈی, یہ جو میری ویڈیو ہے نا فل گائیڈنس کے نام سے, آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اسٹڈی گروپ آپ لوگ جوائن کریں, آپ لوگوں کو سارا پتہ چل جائے گا کہ ہوم ورک کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, کیئرفلی
ایکسیسنگ کوسچنس وائل ٹیکنگ ٹیسٹ اینڈ ایگزامس. جب بھی آپ لوگ ایگزامس کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے نا, تو آپ لوگوں نے کیئرفلی پہلے آپ لوگوں نے کوسچنس کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. سائیکالوجی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو آگے میتھڈ سمجھائے جاتے ہیں, آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایگزامس کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں. جب لوگ سائیکالوجی کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک افیکٹو اسٹڈی, ایک افیکٹو ٹیکنیکس کو آپ لوگ لے کے چلیں. سائیکالوجی آپ لوگوں کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو پالش کر دیتی ہے, بہت تیز کر دیتی ہے. دوسرے لوگ کیسے سوچتے ہیں, دوسرے لوگ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے فیل کرتے ہیں, کیسے ایکٹ کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو کی بھی سمجھ آپ لوگوں کو آ جاتی ہے. اس طریقے سے کرنے سے آپ لوگوں کی جو ویژن ہے, آپ لوگوں کا جو نظریہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انلارج ہو جاتی ہے. لیکن سائیکالوجی اور سائیکالوجسٹ کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا مسکنسیپشنس بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی جو ہے نا, لوگ خود سے یہ مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ جس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ ہر بندے کی پرسنالٹی کو ریڈ کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مائنڈ جو کوسچن ہے, جو ہمارے مائنڈ میں, بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات جاتی ہے. وہ یہ بلیو کرتے ہیں, ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کوئی میجیشین ہوتے ہیں, جو کسی بھی بندے کے بارے میں ہر چیز بتا دیتے ہیں. اب کسی بندے کی سوچ کے بارے میں بتا دیتے ہیں, اگلا بندہ کیا فیل کر رہا ہے, اگلے بندے کے جذبات کے بارے میں بتا دیتے ہیں, اگلے بندے کے پرسنالٹی کے بارے میں بتا دیتے ہیں, اور کوئی دوسرا بندہ وہ کام نہیں کر سکتا, یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ غلط بات ہے. سائیکالوجسٹ کوئی میجیشینس نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی میجیشین کوئی جادوگروں کی طرح کی کوئی چیز ہوتے ہیں, بلکہ وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں. ان کا یہ پروفیشن ہوتا ہے کہ انہوں نے ہیومن کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, انہوں نے انسان کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, کہ وہ بیہیو جو سائیکالوجسٹ کو نظر آتا ہے نا کہ یہ بندہ ایسے بیہیو کر رہا ہے, اسی کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں, اس بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور انسان کے اندر جو دماغ میں جو پروسیسز چل رہے تھے اس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو, اور جو پیشن گوئی ہوتی ہے نا, گڈ پریڈکشن, پیشن گوئی لگانا ان کو آ جاتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سائیکالوجی کی ڈگری کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ چیزوں کو سمجھنا آپ لوگوں کو آ جائے, چیزوں کو ایکسپلین کرنا یا پیشن گوئی کرنا آ جائے پرسنالٹی اور بیہیویئر کے بارے میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ کے بارے میں ایک اور یہ بھی غلط پیشن گوئی کی جاتی ہے, کہ جو غلط مفروضہ گھڑ لی جاتی ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے نا آپ لوگوں کو قسمت کا حال بتا دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے تھوڑا انٹرویو لیتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ فیوچر میں کون سی چیز, کون سی فیلڈ انہیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, یہ بتاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہاں بھائی تم یہ فلاں فیلڈ میں جاؤ گے تو تم نے اتنی ترقی کرنی ہے, تو یہ سائیکالوجسٹ کے بارے میں یہ غلط. ایک اور جو ہے نا لوگ غلط یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یہ بھی غلط چیز ہے. سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. سائیکالوجسٹ صرف ان کی جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ نفسیاتی مسئلوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. میڈیکل پرابلمس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جو میڈیکل پرابلمس کو جو لینا دینا ہوتا ہے نا, وہ ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ. سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے ایم بی بی ایس میں نا, ایم بی بی ایس انہوں نے کیا ہوتا ہے, میڈیسن کی ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے, اور ساتھ ان کے جو ہے نا وہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ڈگری ایم بی بی ایس اور ٹریننگ ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ سائیکریٹرک پرابلمس کو بھی سالو کرتے ہیں اور سائیکالوجی کے پرابلمس کو بھی وہ سالو کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ ایک اور غلط چیز یہ بتا دی کہ سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ دوائیاں دیتے ہیں. نہیں جی, سائیکالوجسٹ دوائیاں نہیں دیتے, سائیکیٹرسٹ دوائیاں دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں, وہ جسٹ مشورے دیتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کنسلٹ کرتے ہیں, باتوں کے تھرو اگلے بندے کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کو ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو سکون دیتے ہیں. میڈیسن دینے والا کام جو ہے نا یہ سائیکیٹرسٹ کا ہوتا ہے. اب ہم لوگ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. سائیکالوجی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے. سائنٹیفکلی آپ لوگ بیہیویئر کو اور مینٹل پروسیسز کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. کس کے, انسانوں کے بھی اور جانوروں کے بھی. جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ظاہری بیہیویئر, یعنی کہ آپ لوگ خود محسوس کر لیتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے ساری کی ساری بیہیویئر. ایک ایسی چیز آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, آپ لوگ آسانی سے آپ لوگ اس کو محسوس کر لیتے ہیں, مینیفیسٹ ہوتا ہے, آبویس ہوتا ہے, اور آپ لوگ ایزیلی اس کو اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں نا, کہ مائنڈ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ظاہری تو نہیں نہ ہوتا, اس لیے اس کو اسٹڈی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. بیہیویئرس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو بیہیویئر کی وجوہات بنتی ہیں, جو رویوں کی وجوہات بنتی ہیں. غصے والا بیہیویئر ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اور جو بھی مینٹل پروسیسز جو بھی انوالوڈ ہیں کسی بھی بیہیویئر کے اندر, یہ ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ. وہ ان دو چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ بیہیویئر اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور کون سے مینٹل پروسیسز ہیں اس بیہیویئر کے اندر. سائیکالوجسٹ اینیملز کے بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے بیہیویئر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو پیشن گوئی کر سکیں. اینیمل کے بیہیویئر کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ہے نا ضروری بھی ہوتا ہے. کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کچھ ایسی ریسرچز ہوتی ہیں جو آپ لوگ انسانوں کے اوپر نہیں کر سکتے. وہ اس کے لیے کیونکہ کچھ ایسے ریزنز ہوتی ہیں, اور کچھ جو ہے نا وہ اخلاقی ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ انسانوں کے اوپر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس لیے آپ لوگ اس کو نا پہلے جانوروں کے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. سائیکالوجی کے گولز کیا ہوتے ہیں, مین اور سب سے امپورٹنٹ گول جو سائیکالوجی کا ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کے بیہیویئر کو, ان کے مینٹل پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے. نیچر کو, انسان کی کیسی نیچر ہے
اس کا بیہیویئر کے کیا میکانزمس ہیں، اس کے مینٹل، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بیہیویئر اور مائنڈ کا، دماغ کا بیہیویئر کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنی انڈرسٹینڈنگس کو اپنی موجودہ زندگی کی مختلف حالات میں جو ہے نا وہ اپلائی کرنا، ٹھیک ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ، اور فیوچر کے بارے میں پیشن گوئی کرنا. یہ گول ہوتا ہے سائیکالوجی کا. سائنٹیفک اپروچ کو یوز کرنا تاکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکیں. ہم لوگ شارٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مین گولز ہوتے ہیں نا سائیکالوجی کے، وہ یہی ہوتے ہیں: چیزوں کو آبزرو کرنا، چیزوں کو ڈسکرائب کرنا، ڈسکرپشن یعنی کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، چیزوں کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، پھر چیزوں کو ایکسپلین کرنا، پوری اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دینا، پھر پریڈکشن یعنی کہ پیشن گوئی کرنا، انسانوں کے بیہیویئر کو اور مینٹل پروسیسز کو کنٹرول کرنا. یہ ہوتی ہے سائیکالوجی میں، آپ لوگ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اگر ہم لوگ چلیں تو سائیکالوجی کیا ہے؟ ایک سائنس ہے. سائنٹیفک میتھڈ یوز ہوتے ہیں نالج کو اور انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے. آپ لوگ سائیکالوجی میں سائنٹیفک میتھڈز یوز کرتے ہیں. سائنٹیفک پروسیجرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب آپ لوگ سائیکالوجی کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ سائنٹیفک میتھڈز کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی ریسرچ کو آتھینٹک نہیں مانا جاتا، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کو ویلیویبل بھی نہیں سمجھا جاتا. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ پورا ایک سسٹمیٹک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سسٹمیٹک کا مطلب جب چھوٹے چھوٹے پروسیس، چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں مل کے کوئی بڑی چیز بنا لیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سسٹمیٹک کہتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کی سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ سیریز ہوتی ہیں، مختلف سٹیپس کی سیریز ہوتی ہیں جس میں سائنٹسٹ جو ہے نا ان ساری سیریز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کر سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ صحیح ایکوریٹ ریزلٹس جو ہے نا وہ فائنڈ کر سکیں. اس میں آبزرویشن آ جاتی ہے. پہلے آپ لوگوں نے چیزوں کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس چیزوں کو آپ لوگوں نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ریپلیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ ریپلیکیٹ کر دینا. اگر کوئی آپ لوگوں کی آبزرویشن غلط تھی تو ٹھیک کے ساتھ اس کو ریپلیکیٹ کر دینا. سائنس کے اور سائنٹیفک ڈسپلن کے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ والے ایک کمپوننٹس ہیں. جو میتھڈز ہوتے ہیں نا کہ چیزوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، پھر چیزوں کو کیسے پروسیس کرنا ہے، چیزوں کا اور انفارمیشن کا کیسے تجزیہ کرنا ہے ایکوریٹلی، یہ سائیکالوجی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سائنس کبھی بھی سپر نیچرل چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل نہیں کرتی، یعنی کہ جو ہماری جو قدرتی طاقتیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی بلیو ہوتا ہے پرانے وقتوں سے نا کہ جیسے کوئی چڑیل وغیرہ اگر کسی کو چپک گئی ہے نا تو وہی وجہ ہوتی ہے انسان کے مینٹل النس کی. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے نا وہ یہ جو ہوتے ہیں نا جو سپر نیچرل جو ہوتے ہیں یعنی کہ جن وغیرہ بھوت وغیرہ ان کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں، ان کو آزاد کر سکتے ہیں جن بھوتوں سے. یہ غلط بلیف ہے. سائیکالوجی سپر نیچرل فینامنا کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل نہیں کرتا. سائنس جو ہوتی ہے نا کبھی بھی اس چیز کو بھوتوں شوتوں کو وہ نہیں مانتی، یہ صرف بیہیویئرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اگلے بندے کا جو رویہ ہوگا جس طرح کا، اس کو وہ پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، ایکسپیرینس کریں گے اپنے سینسز کے تھرو، پھر اس کو سمجھیں گے سائیکولوجیکل ٹرمز میں، سائیکالوجی کی ٹرمز میں اس کو سمجھیں گے اور پھر سائیکالوجی کے حساب سے اس چیز کو وہ ڈیل کریں گے. اچھا، سائیکالوجی کے اسکوپ کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس ڈگری آ جائے گی نا سائیکالوجی کی تو آپ لوگ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ لوگ ایجوکیشن کے سیکٹر میں جا سکتے ہیں، ٹیچنگ کر سکتے ہیں، ریسرچ کے محکمے میں بھی آپ جا سکتے ہیں، ہاسپٹلس میں آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں اور کلینکس میں، ریکروٹنگ اور اسکریننگ ایجنسیز. دیکھیں جب بھی یہ جو ہوتی ہے نا بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آرمی ہو گئی یا دوسری یا جو مختلف بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا، جب یہ انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں نا بندے سے تو انہوں نے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ انٹرویو دینے والے بندے کو نا صحیح طریقے سے جج کر لیتا ہے. وہ پھر ان کو بتاتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ سائیکالوجسٹ کی پریڈکشنز کے مطابق اگلے بندے کو ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیٹنگز ہوتی ہیں. آرمی میں آپ لوگ جو ہے نا بی اے سائیکالوجی کے بعد آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں جو ہے نا ایز اے کیپٹن جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے گرلس کی سیٹ پہلے ہوتی تھی لیکن اب گرلس کی سیٹ جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بی ایس سائیکالوجی کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے کمیشن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوشل ویلفیئر ایجنسیز ہوتی ہے جو این جی اوز وغیرہ ہو گئی، جو سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں آپ لوگ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں. سائیکالوجی کے مین ایریاز کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ایریاز ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ہائر ایجوکیشن میں نا ان ایریاز میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کلینکل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. یہ سائیکالوجی کی وہ برانچ ہوتی ہے جو مینلی کنسرن کرتی ہے کہ ایب نارمل بیہیویئر کو پہلے اسٹڈی کرنا اور پھر اس کو ٹھیک کرنا، ٹریٹ کرنا اس کو. یہ سب سے پرانی ہے اور سب سے جانی پہچانی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. کلینکل سائیکالوجی میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے پرابلمس کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کی روزمرہ کے جو کرائسس ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے اگلے بندے کا جو تھوڑا وہ ہے نا
دماغ خراب ہو جاتا ہے، جیسے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بہت برے حالات سے اگر کوئی گزرا ہو، ٹراما سے گزرا ہو، تو اس کو ٹھیک کرنا یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ایشوز کے اوپر کہ آخر یہ جو نفسیاتی ڈسٹربنس کسی بندے میں آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پوری ریسرچ کرتے ہیں. اس بندے کے فیملی کے ساتھ کیسے ریلیشن شپس ہیں، اس کی فیملی آپس میں کیسے بات کرتی ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس چیز کو بھی وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں نا، سائیکالوجی کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو سمجھنا، یہ ساری کلینکل سائیکالوجی میں آتے ہیں. انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی یہ وہ برانچ ہوتی ہے سائیکالوجی کی جس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ ورک پلیس پہ لوگوں کے ایکشنز کیسے ہیں، ان کی جو سائیکالوجی کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کیسے انہینس کرنی ہے، ٹھیک ہے، جاب سیٹسفیکشن آپ لوگوں نے کیسے اٹین کرنی ہے، ڈیسیجن کیسے لینا ہے، یہ وہ انڈسٹریل سائیکالوجی اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے. اس کے بعد ہیلتھ سائیکالوجی، یہ سائیکالوجی کی وہ برانچ ہوتی ہے جو یہ اس بات کو وہ اسٹڈی کرتی ہے کہ سائیکالوجیکل فیکٹر یعنی کہ نفسیاتی فیکٹرز کا کسی بھی جو ہے نا وہ بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ لمبے عرصے تک اگر سٹریس سے گزرا ہو نا تو اس کی جو ویسے جو پوری جسمانی ہیلتھ ہوتی ہے نا اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. یہ اس کے ساتھ بھی کنسرن کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی ہیلتھ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا ایکسرسائزز بتانا، اس کو کاؤنسلنگ کرنا یا ان ہیلدی جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو چھڑوانا، اسموکنگ وغیرہ چھڑوانا، یہ ساری ہیلتھ سائیکالوجی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے کنزیومر سائیکالوجی. کنزیومر سائیکالوجی آپ لوگوں کی سائیکالوجی کی وہ برانچ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ لوگ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے نا کیا عادتیں ہیں چیزوں کو خریدنے کی، اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ کو اور بائنگ بیہیویئر کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اشتہارات، لوگوں کو کس قسم کے اشتہار پسند ہے نفسیاتی طور پہ، لوگوں کا خریدنے کے بیہیویئرز کیا ہیں، تو یہ کنزیومر سائیکالوجی ہوتی ہے. بہت زیادہ یہ ڈیل کرتی ہے، ان کا مین جو ہے نا وہ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند کیا، یہ کنزیومر سائیکالوجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انوائرمنٹل سائیکالوجی ہوتی ہے. یہ وہ برانچ ہوتی ہے آپ لوگوں کی سائیکالوجی جو فوکس کرتی ہے کہ انسان کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. یہ نیا ڈسپلن آیا، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ اب پروگریس کی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ آپ کا ارد گرد کا ماحول آپ لوگوں کی بیہیویئر کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، آپ کے ایموشنز کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، اور آپ لوگوں کی جو آپ لوگ کسی سیٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ماحول میں، مختلف انوائرمنٹس میں جب آپ لوگ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو وہ کیسا دباؤ آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے، یہ سب کو انوائرمنٹل سائیکالوجی میں آتا ہے. اس کے بعد سپورٹ سائیکالوجی، یہ وہ برانچ ہوتی ہے سائیکالوجی کی جو اسٹڈی کرتی ہے کہ سائیکالوجی کے جو مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کیا، یعنی کہ نفسیاتی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کا مین اثر ہوتا ہے کسی بھی انسان کی پرفارمنس کے اوپر. جیسے اگر کوئی انسان پریشانی میں ہے تو اس کی پھر کھیل میں اس کی پرفارمنس کیسے افیکٹ ہوگی، دوسروں کا اگر مورائل آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ کیسے بڑھانا ہے، سیلف کنسیپٹ کا، سیلف اسٹیم کا جو کنسیپٹ ہے نا، رول، وہ ساری یہ سپورٹ سائیکالوجی دیتی ہے. اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ لوگ کراؤڈ کی فارم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو تب آپ لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، یہ سپورٹ سائیکالوجی. فورینسک سائیکالوجی جو ہوتی ہے نا یہ وہ برانچ ہوتی ہے سائیکالوجی کی مینلی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں کرمنلز کے بارے میں کہ ان کا جو بیہیویئر ہے، نفسیاتی مسئلہ کیا ہے کہ وہ کرائم وہ کیوں کرتے ہیں، جرائم کیوں کرتے ہیں، کوئی ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے، ان کو کوئی ویسے کوئی لیگل ایشو ہے، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کرمنلز کو کرائم کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، کرمنلز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی فورینسک سائیکالوجی والے ہی پوری جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کرائٹیریا کے مطابق آپ نے اس بندے کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو جو بندہ ہے نا اگر وہ پاگل ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ رہا کر دیا جاتا ہے، پاگل ہے یا نہیں ہے، دماغ اس کا ٹھیک ہے، جگہ پہ ہے یا نہیں ہے، یہ سارے فورینسک سائیکالوجی والے ہی کرتے ہیں. اور یہ بھی وہی بتاتے ہیں کہ کسی کے جو ہے نا اچھے ڈیسیجنز لینے کے لیے آپ نے بڑی سزائیں دینی ہے یا چھوٹی سزائیں دینی ہے، تو یہ ساری اس چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا، یہ ساری فورینسک سائیکالوجی کا کام ہوتا ہے. تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر نمبر 1. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایریاز آف سائیکالوجی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، جتنے بھی یہ ایریاز سائیکالوجی ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سائیکالوجی از اے سائنس، یہاں پہ جو سائنٹیفک میتھڈس کے بارے میں بتایا ہوا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا گولز آف سائیکالوجی یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ جو گولز آف سائیکالوجی ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے بہت. ٹھیک ہے، تو لیکچر نمبر 1 میں سے، اور یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ، ٹھیک ہے، تو لیکچر نمبر 1 میں سے آپ لوگوں کی مین یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے، ڈیفینیشن، گولز آف سائیکالوجی، سائیکالوجی از اے سائنس، یہ یہاں تک. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاپولر ایریاز آف سائیکالوجی یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے،
لیکچر کو اب آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ سے 2-3 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا، یا ایک دفعہ بھی کر لیں گے نا تو بھی کافی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.